ڈیلی انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان آج تک خدا کی ذات کا ناشکرا ہی رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر کبھی مسلمانوں پر زوال آیا بھی ہے تو اس کی غلطیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمانوں کے ایسے ہی زوال کے بارے میں آگاہ کریں گے جس کے بارے میں آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا تسلسل برقرار رہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ پاک نے حضرت انسان کو تخلیق فرما کر اس کائنات پر بھیجا تو اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں حضرت انسان کو دیکھنے، سننے اور بولنے جیسی نعمتوں سے بھی نوازا۔ انسان پتھر سے لکڑی اور لکڑی سے لوہے کا استعمال سیکھ گیا اور ترقی کی منازل طے کرتا گیا۔ آج سے کم و بیش 200 سال پہلے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم میلوں دور بیٹھے انسانوں سے باتیں کریں گے بلکہ انہیں دیکھ بھی سکیں گے، لیکن یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ممکن ہوا۔ 21ویں صدی کا آغاز ہے، لیکن آج سے ایک صدی پہلے دنیا کے حالات بالکل مختلف تھے۔ ایک صدی پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ایک نظر اسلامی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم بات کا آغاز 7ویں صدی عیسوی سے کرتے ہیں، جب اسلامی طاقتیں دنیا کے سامنے رونما ہوئیں۔ ہر طرف عدل و انصاف قائم کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان آدھی دنیا فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ ہم مسلمانوں کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ اسی سلطنت کی حدود میں واقع تھے۔ ترکوں کا یہی دور مسلمانوں کی تجربات اور ایجادات کا دور بھی کہلاتا ہے، لیکن ترکوں میں کچھ ہمیشہ سے خامیاں بھی موجود تھیں جو مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنتی آ رہی تھیں۔ اس سلطنت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ پہلی جنگ عظیم تھی۔ 19ویں صدی کے دوران پوری دنیا میں بے شمار جنگیں اور قتل و غارت ہو رہی تھی، جس کے نتیجہ میں پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زائد انسان جان کی بازی ہار گئے تھے۔ 19ویں صدی کا اختتام ہو رہا تھا اور انسانوں کی ایجاد ہی انسانوں کے خاتمے کا باعث بن رہی تھی۔ مارا ماری کے اس دور میں عالمی طاقتوں نے آپس میں مل کر کچھ معاہدے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں جنگی جھڑپیں اور معمولی حالات رونما ہوتے رہے۔ 23 جون 1914 میں ایک سربین باشندے نے ایک آسٹریلین شہزادے کو گولی مار دی۔ یہ گولی کسی غلطی سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ماری گئی تھی۔ جرمن جو آسٹریلیا کا اتحادی تھا، انہوں نے آسٹریلیا کے دل میں سلگتی انتقام کی آگ کو ہوا دی تو آسٹریلیا نے سربیا خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ اب روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ اور سربیا ایک طرف تھے اور دوسری طرف آسٹریلیا، جرمنی، ہنگری اور عثمانی دوسری طرف تھے۔ یہ وہ ممالک تھے جو سب سے زیادہ اس جنگ میں متاثر ہوئے تھے۔ 20ویں صدی کے اختتام تک اس سے تمام جنگوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس جنگ کے خوفناک مناظر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف ایک ہی دن میں 30 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے تھے۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی جو نہ صرف زمین پر بلکہ پانی اور ہوا میں بھی لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے پہلے مرحلے میں عثمانی جرمن اتحادی طاقتور ثابت ہوئے، لیکن 3 سال بعد معاشی حالات بگڑنے کی بدولت یہ ممالک کمزور ہو گئے اور اسی عیاشیوں کی بدولت ان کی صلاحیت اور معیشت بھی کمزور ہو گئی۔ 1918 کے خوشگوار دن کو یہ جنگ چند طاقتور اور بااثر شخصیات کی درخواست پر بند کر دی گئی، لیکن تب تک سلطنت عثمانیہ اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ 1920 میں ایک معاہدے کے تحت ترکی پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئیں، جن پابندیوں میں اسلامی ریاست اور عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی معیشت کی اہم سرمایہ کاری پیٹرولیم تھی، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت گہرا اثر پڑا۔
3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس خاتمے کے بعد 40 ممالک وجود میں آئے۔ یہ سلطنت عثمانیہ اس قدر طاقتور تھی کہ اگر اس سلطنت کے ماتحت چل رہے ممالک کی بات کی جائے تو وہ تھی ارمینیہ، ایران، شام، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مصر اور سعودی عرب شامل تھے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کی اس وقت بڑی قوت ہوا کرتی تھی۔ اس سے جنگ کرنے کے لیے دشمنوں کو 1000 بار سوچنا پڑتا تھا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ سلطنت عثمانیہ اور عالم اسلام ایک دفعہ پھر زندہ ہوگا اور ایک دفعہ پھر عروج پہ ہوگا۔